السلام علیکم جی اے بھٹو. آج مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے درمیان اور آزادی جموں اینڈ کشمیر کی جو تحریک ہے اس کی بیس کیمپ پہ کھڑا ہو کے آپ سب سے مخاطب ہوں. ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا قائد نے، جس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. اور یہ 3 نسلوں کا ساتھ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور صدر زرداری تک، اور آج آصفہ اور میرے سلسلے میں یہ جدوجہد جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. اگر شہید بیوی نے ہمیں یہ سکھائی کہ جب کشمیریوں کی پسینہ گرے گا تو ہمارا خون گرے گا، تو ویسے ہی کہ اگر ہمارے کشمیر کے مائیں بہنیں کے آنسو بہیں گے تو ویسے ہی ہمارے خون کے آنسو بہیں گے. اگر ہمارے کشمیریوں کے خلاف کوئی غلط زبان استعمال کریں گے، ان کے خلاف بولیں گے تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا. اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے افواج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے افواج جو ہمارے سرحد و محفوظ رکھتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں 1 سال پہلے ہی مودی کو ایسے عبرتناک شکست دلوائی ہیں جو انشاءاللہ تعالی تاریخ یاد رکھے گا، تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور یقیناً جو آزاد کشمیر میں پچھلے مہینے سے اب صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے. ہر کشمیری پریشان ہے اور ہر پاکستانی پریشان ہے. کوئی یہ حالات نہ دیکھنا چاہتے تھے، اور جتنا بھی دیر ایسے حالات چلیں گے تو اتنا ہی نقصان کشمیر کوز کو ہوگا، اتنا ہی نقصان پاکستان کے ریپوٹیشن پہ، پوزیشن پہ ہوگا. اور اس وقت جب عالمی سطح پر آپ کے سامنے دنیا بھر میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، عالمی سطح کی سازشیں چل رہی ہیں، اور ان تمام سازشوں میں پاکستان کا جو کردار ہے، ہمارا فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اسرائیل کی سازش ہے ایران کے خلاف، تو وہاں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. بھارت کے حملہ کو جواب دینا ہے تو پاکستان اس حملہ کا جواب دے رہا ہے. چاہے وہ بھارت اپنے ہوائی جہاز بھیجے تو ساتھ کے ساتھ ہوائی جہاز گرائے جاتے ہیں. چاہے وہ بھارت اپنے ایجنٹس کو، اپنے دہشت گردوں کو، اپنے نمائندے کو افغانستان کے ذریعے بلوچستان اور پختونخوا پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو وہاں پاکستان کے افواج ان کو جواب دے رہے ہیں. چاہے مودی ہمارا اندس کو، ہمارا سندھو کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے پاکستان کے خلاف اور ہمارا دریا کے خلاف اور اس سنتاس معاہدہ پہ حملہ کر رہا ہے، تو وہاں پورا پاکستان کشمیر سے لے کے سندھ اور بلوچستان تک ہم سب تیار ہیں ان کو جواب دینے کے لیے. اور ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات کچھ ایسے ہیں، جب سب کو پتا ہے کہ ایران میں یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ نیتنیاہو کا جو ٹیمو ورژن ہے وہ ساتھ تھے اسرائیل میں، تو سمجھنا چاہیے کہ عالمی قوت تو آپ کے خلاف یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم پاکستان کو کیسے، خاص طور پہ جب پاکستان ہی مسلم امہ میں ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے سازشوں کو ناکام کر رہے ہیں، ہم پورا دنیا کو جنگ کی لپیٹ میں لے کے ڈالنے کی سازش ہے، اور اس کا مقابلہ صرف اور صرف پاکستان کر رہے ہیں اس وقت. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے
पाकिस्तान के सियासतदान को सोचना चाहिए, कश्मीर के सियासतदान को सोचना चाहिए, कारकुनों को सोचना चाहिए, आम आदमी को सोचना चाहिए, एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए, पॉलिसी बनाने वालों को सोचना चाहिए कि इन हालात में हमें रिस्पॉन्सिबली अपना लफ्ज़ों का चुनाव करना चाहिए, सियासत करना चाहिए, लेकिन सियासत को इस तरीके से करना चाहिए जहाँ से कोई पाकिस्तान की मुखालिफ, पाकिस्तान की दुश्मन हमारा अंदर के इश्यूज का फ़ायदा न उठा सके। इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ तक कश्मीर की सूरत हाल है, इसमें हम सब इस चीज़ का ख्वाहिश करते आ रहे हैं कि इस पुरअमन तरीके से, सियासी तरीके से का हल किया, तमाम मसलों का हल निकाला जाए। और हमारा कोशिश जारी है, जहाँ एक तरफ रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जायज़, अभी एक लिहाज से तो ज़रूर है कि वो कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है स्टेट को, रियासत सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ जो डिमांड्स हैं और जो इश्यूज़ हैं वो सामने आते रहें। हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले, कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे हम पाकिस्तान का अपनी जगह कश्मीर में जो सूरत हाल अब 1 महीने से चलता आ रहा है। कराची वाले तो याद करते कि 90 की दहाई में किस अंदाज में अल्ताफ़ हुसैन की सियासत ने कराची का अवाम का जीना हराम कर दिया था। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस किस्म की सियासत को फ़रोग़ दिया जाए, इस किस्म की सियासत को स्पेस दिया जाए उस कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारा एक पर्सपेक्टिव है एंड उस पर मैं थोड़ा आपसे बात भी करना चाहूँगा, आपको भी बताना चाहूँगा। एंड दैट इज़ दैट हम समझते हैं कि जो मैं अब अंग्रेज़ी में बोलूँगा इसलिए लिखा हूँ मैंने अंग्रेज़ी में, तो द कंटिन्यूइंग loss of life in Azad Jammu and Kashmir, including the deaths reported yesterday, is a national tragedy. I extend my deepest condolences to every bereaved family and pray for the recovery of all those injured. Every Kashmiri life is precious. The death of a peaceful citizen cannot be treated as an acceptable consequence of political disagreement, just as the life of every police and security official must also be protected. The people of Azad Jammu and Kashmir have an unquestionable right to raise their political, economic, and constitutional grievances, but peacefully. Peaceful citizens must not engage in violence. Peaceful protesters must not engage in violence or hate speech. And peaceful citizens must also not be indiscriminately branded as terrorists, anti-Pakistan, or agents of any foreign power, merely for demanding their rights. At the same time, any specific allegation of violence, whether against a protester or a member of law enforcement, must be investigated individually, impartially, and according to the law. The present confrontation cannot be resolved through force or inflammatory accusations, nor can commitments made in writing be allowed to disappear into competing claims about what has or has not been implemented. There are competing accounts regarding recent events, the conduct of different parties, the implementation of previous agreements, the cases that have been registered, and the notification prescribing
the protesting organization. These matters should not be decided through accusations, collective blame, or further confrontation. And I therefore propose, the Pakistan People's Party therefore proposes, the establishment of a Truth and Reconciliation Commission constituted with the agreement of all concerned parties. And the Commission should be given a sufficiently broad mandate to examine the present situation, establish the relevant facts, consider the grievances and positions of all sides, review the outstanding political, legal, and administrative questions, and recommend a just and lasting way forward. I have already opposed on the floor of the National Assembly questioning the Kashmiri identity of the people of Rawalakot. Let me reiterate, no one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. The dignity and the identity of the people of Azad